بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 39 نعت توابع میں سے جو نعت ہے اس حوالے سے آج کی ہماری فصل ہوگی۔ تو 5 توابع ہیں، جس طرح کہ پچھلے سبق کے اندر آپ نے اجمالاً کچھ چیزیں سماعت کی تھیں، تو نعت، عطف بالحروف، تاکید، بدل اور عطف بیان، یہ 5 توابع ہیں۔ تو یہ 5 اسباق میں انشاءاللہ عز و جل کلیئر کریں گے، جن میں سے ایک سبق آج ہم انشاءاللہ پہلا ٹاپک نعت صفت کے بارے میں جو ہمارا بیان ہوگا انشاءاللہ عز و جل آج کلیئر کریں گے۔ سبق کا انداز آپ کو پتہ ہے کہ سبق یہاں پر تفہیم کی جائے گی، اور پھر آخر میں قرآن اور احادیث سے اسی سبق سے ریلیٹڈ ہم مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ النعت تابع يدل على معنى في مطبوعه او في متعلق مطبوعه۔ یہاں تک یہ تعریف ہے، درمیان میں نے مثالیں چھوڑی ہیں، تو اس تعریف کو ہو سکے تو آپ عربی میں یاد کر لیں۔ اب تابع کی تعریف اور دیگر ابتدائی چیزیں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا سبق نمبر 38 میں آپ نے سماعت کر لی ہیں۔ اب ان 5 توابع میں سے پہلا ٹاپک آج ہم انشاءاللہ کلیئر کریں گے۔ ان میں سے بھی جس موضوع پر پہلا ٹاپک ہے اس کی تعریف آپ نے ابھی سماعت کی، نعت یعنی صفت کی تعریف، نعت کی تعریف۔ اب موصوف اور صفت یہ 2 نام آپ نے پہلے سماعت کیے ہوئے ہیں، یاد کیے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، تو اسی کے اوپر 2 نئے لفظ انہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ہوں گے آگے، نعت صفت کے طور پر اور منعوت یہ موصوف کے طور پر، یعنی موصوف صفت اور منعوت نعت، اس طرح 2 نئے لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے جو 2 تعریف بیان کی، اس کے 2 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو موصوف صفت جو آپ نے عام طور پر یاد رکھا ہوا ایک لفظ، تو پہلا حصہ فی مطبوعہ کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک موصوف ہے تو اس کی صفت، تو یہاں پر یہ بات مکمل ہو جائے گی۔ دوسرا ہے کہ موصوف کے متعلق صفت نہیں ہے، بلکہ موصوف کا کوئی رشتہ دار ہے، اس کا کوئی متعلق ہے، تو اس کے حوالے سے اس کے ساتھ کوئی معنی کا تعلق پیدا ہو رہا ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، یہی آپ نے چیز یہاں پر مین یاد رکھنی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ النعت تابع يدل على معنى في مطبوعه۔ نعت یعنی صفت، نعت یعنی صفت ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے علی معنی، ایسے معنی پر۔ نعت ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر، فی مطبوعہ جو معنی اس کے مطبوع میں ہے۔ اب مثال دیکھیں گے اور واضح ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جاءنی رجل عالم۔ اب یہاں پر عالم، علم والا ہونا، یہ جو معنی جو معنی دے رہا ہے، تو یہ کس میں پایا جا رہا ہے؟ رجل، موصوف کے اندر۔ تو یہی انہوں نے اوپر معنی بیان کیا کہ کہتے ہیں نعت ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے مطبوع میں ہے۔ تو اس کا مطبوع کیا ہے یہاں پر؟ عالم، یہ تو بدل بننا نا، جس طرح ہم توابع جو ہم 5 پڑھ رہے ہیں، تم میں سے ایک تابع ہے عالم ہونا، یہ صفت ہے، اور صفت یہ 5 قسموں میں سے ایک قسم ہے توابع کی۔ تو تابع ہے تو تابع، اب اس کا پیچھے ہو جائے گا مطبوع، یعنی یہ تابع ہے اور یہ جس کے تابع ہے وہ ہو جائے گا مطبوع۔ تو فی مطبوعی کا مطلب وہی، یعنی رجل، موصوف۔ تو کیا ہوا اب کہ جو معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے یہ اسی پر دلالت کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی انہوں نے وضاحت کر دی مثال کے ساتھ کہ جاءنی رجل عالم۔ یہاں پر رجل موصوف ہے، اس کو جو انہوں نے تعریف کے اندر نام دیا مطبوع کا، ٹھیک ہے، مطبوع موصوف ایک ہی چیز ہے یہاں پر۔ تو میرے پاس ایسا آدمی آیا، عالم جو کہ عالم۔ اب یہاں پر جو چیز ہم نے یہاں تک تعریف کے اندر پڑھی وہ ساری اس کے اندر موجود ہے۔ کیا پڑھا ہم نے کہ نعت یعنی صفت سے مراد کیا یہاں پر مثال میں عالم۔ اچھا، تو نعت ایسا تابع ہے، ایسا تابع ہے، یہ تابع بھی بن رہا ہے کیونکہ یہ رجل ان کے تابع ہے۔ کس طرح تابع ہے میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں نعت یعنی صفت ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر، فی مطبوعہ جو اس کے مطبوع میں ہے۔ تو جو اس کے مطبوع میں معنی ہے علم والا ہونا، تو وہ بالکل اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس جہاں تک جو ہم نے تعریف آدھی پڑھ لی ہے، تو اس تعریف کا نام دوسرا بھی ایک دیا جاتا ہے صفت بحال الموصوف، صفت بحال الموصوف، یا یوں کہہ لیں صفت بحال ہی، یہ 2 نام اس کو مزید دیے جاتے ہیں۔ دوسری اس تعریف کا حصہ پیچھے تو تھا کہ اس کے مطبوع کے اندر وہ معنی پایا جاتا ہے، یعنی موصوف یا مطبوع جو بھی نام دینا چاہیں، تو اس کے اندر وہ معنی پایا جا رہا ہے۔ جس طرح رجل کے بارے میں معنی پایا جا رہا تھا علم والا ہونا، عالم کہہ دیا۔ اب یہاں پر آگے والی جو ہے وہ مطبوع میں نہیں ہوگا، بلکہ مطبوع کا کوئی متعلق ہوگا۔ کہتے ہیں او فی متعلق مطبوعہ،
ٹھیک ہے. اب فی متعلق عبارت کا تعلق اوپر دیکھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا. اس کا معنی بنے گا یدل علی معنی فی متعلق مطبوعی. اس طرح اس کا معنی ترجمہ کریں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ النعت تعبیر یدل علی معنی فی متعلق مطبوعی. ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے ترجمہ اٹیچ کرنا ہے. تو پھر دوسرا ترجمہ آپ کیا کریں گے, یا پھر کہتے ہیں کہ نعت ایسا تابع ہو جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو مطبوع کے متعلق میں ہے, جو معنی مطبوع کے متعلق میں ہے. پیچھے والے حصے میں کیا تھا کہ مطبوع میں وہ معنی ہے, اب یہ ہے مطبوع میں نہیں بلکہ مطبوع کے متعلق میں وہ معنی پایا جاتا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے, اس کے بھی اسی طرح دو نام ہیں. جس طرح پیچھے والے کے دو نام تھے نا, صفت بحال الموصوف, تو یہاں پر صفت بحال متعلق الموصوف ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر پیچھے والے کا ایک نام تھا صفت بحال ہی, تو اس کا کیا نام ہو جائے گا, صفت بحال متعلق ہی. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا فرق ہے. تو بہرحال اس کی مثال سمجھیں گے تو آپ کو وہ تھوڑا سا واضح ہو جائے گا. کہتے ہیں جاءنی رجل عالم ابوہ. اب یہاں پر میرے پاس ایسا آدمی آیا جس کا باپ, جس کا والد عالم ہے. اب یہاں پر رجل عالم نہیں ہے, یعنی ایک جو میرے پاس آدمی آیا وہ عالم نہیں ہے بلکہ اس کا جو باپ ہے وہ عالم ہے. ٹھیک ہے, تو یہی انہوں نے بیان کیا نا کہ نعت یعنی دوسرا جو حصہ تھا نا تعریف کا, کہ نعت ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو معنی اس کے مطبوع کے متعلق میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو مطبوع کے متعلق میں پائے جاتے ہیں. تو بالکل وہ یہاں پر آپ نے سماعت کر لیا تعریف اور مثال میں. تو اب آگے اس کا نام دیتے ہیں, کہتے ہیں وَيُسَمَّى صِفَةً أَيْضًا. ہم نے پیچھے کیا پڑھا نام, نعت. ٹھیک ہے, کہتے ہیں وَيُسَمَّى صِفَةً أَيْضًا, اس کو صفت کا نام بھی دیا جاتا ہے, اس کو صفت کا نام بھی رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے یہ ایک تعریف ہوئی, اور تعریف کے اندر دو جز تھے, اور دو جز آپ نے یاد رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ آگے والے جو سبق کی بنیاد اسی پر ہی ہے, اس پر ہی آگے احکامات لازم ہو رہے ہیں. تو پیچھے ایک دفعہ یہ یہاں پر انہوں نے اس کی وجہ بیان کیا ہے کہ 5 توابع تھے, نعت, عطف بالحروف, تاکید, بدل اور عطف بیان. ان 5 میں سے جو سب سے پہلے آپ نے اس فصل باندھی ہے جناب نعت کے بارے میں, تو یہ کیوں باندھی ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا, بہت زبردست جواب ہے, معلوماتی جواب ہے. کہتے ہیں یہ جو صفت یا نعت ہے تو یہ مطابقت کے اندر بہت سخت ہے, بہت شدید ہے, سب سے زیادہ شدید ہے. دوسرا یہ استعمال بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے, وافر اس کا فائدہ ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اس قسم کو مقدم کیا ہے بقیہ 4 قسموں پر, یعنی بقیہ 4 قسمیں بعد میں آئیں گی, نعت کو ہم نے مقدم اس وجہ سے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو امید کرتا ہوں یہاں تک جو تعریف ہے اور 2 مثالیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اب 2 قسموں میں سے پہلی جو قسم ہے تو اس کے حوالے سے یاد رکھیے, یہ ساری چیزیں آپ نے اردو کی کتابوں کے اندر پہلے کچھ نہ کچھ پڑھی ہوں گی. یہاں پر آپ کو کچھ انہی باتوں کو تھوڑا سا علتوں کے ساتھ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی قسم کہتے ہیں والقسم الاول یتبع مطبوعہ فی 10 اشیاء فی الاعراب والتعریف والتنکیر والافراد والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتانیث. کہتے ہیں پہلی قسم. اب پہلی قسم اور دوسری قسم یہ آپ نے خود یاد رکھنی ہے, میں بھی اشارہ عرض کرتا چلا جاؤں گا. پہلی قسم کیا تھی تعریف کے اندر, کہ ایسے معنی پر دلالت کرے وہ صفت کہ جو اس کے مطبوع میں ہے, جیسے جاء رجل عالم. تو اب یہ جو حصہ تھا تعریف کا, تو اس کے حوالے سے بھی قسم اول کے تحت بات ہوگی, اور یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے, اور یہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنے والی چیز ہے, کیونکہ عبارات کے اندر اور تراکیب کے اندر یہ بہت زیادہ ضرورت دیتی ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو گزارا ہونا نہیں, جس طرح کبھی آپ کو پتہ چل جائے گا. تو فرماتے ہیں بہرحال پہلی جو قسم ہے نا, یہ 10 چیزیں جو آگے انہوں نے گنوائی ہوئی ہیں, کہتے ہیں یہ 10 چیزوں میں اپنے مطبوع کے مطابق ہوتی ہے. یتبعو, یہ تابع ہوتی ہے, پیروی کرتی ہے, مطبوعہ اپنے مطبوع کی, یعنی جو پیچھے موصوف ہے جو اس کا مطبوع ہے, تو جس طرح وہ ہوگا تو یہ جو قسم اول ہے اس میں یہ 10 چیزوں کے اندر کیا ہوگی, اس کے مطابع ہوگی, اس کے پیروی کر رہی ہوگی, اس کے تابع ہوگی. اب کیسے کیسے وہ 10 چیزیں ہیں, تو کہتے ہیں اعراب. تو اب اعراب کے اندر 3 چیزیں آ جائیں گی, زبر, زیر, پیش. ٹھیک ہے, یعنی پیش ہونا, زبر ہونا اور جر ہونا. ٹھیک ہے, 3 چیزیں یہ ہوگی اور 7 چیزیں آگے والی, تعریف, تنکیر, 3 اور 2 5, افراد, تثنیہ, جمع. ٹھیک ہے, یعنی واحد, تثنیہ, جمع, یہ 3, 5 اور 3 8, تذکیر, تانیث اور 2 10. تو یوں یہ ٹوٹل 10 چیزیں ہیں. 10 چیزوں میں سے اب ہر ایک میں سے ہم نے ایک لینی ہے, تو یہ ٹوٹل 4 بن جائیں گی. مثال کے طور پر اعراب, تو اب ایک موصوف ہے اور ایک صفت ہے, تو اب ان میں سے اگر موصوف پہ رفع ہے تو دوسرے پر بھی یقیناً رفع ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ایک پر رفع ہے اور ایک پر جناب زبر ہے یا کچھ اور ہے, جس طرح کہ آپ نے پیچھے خاتمے کے طور پر پڑھ لی ہے یہ چیزیں. تو اب یہاں پر ہم نے کیا لینا ہے, اعراب میں سے ایک چیز ہی ہوگی. ٹھیک
ٹھیک ہے. رفع مثال کے طور پر آ گیا, تعریف و تنکیر میں سے ایک ہی ہوگی, یعنی یا موصوف معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. تو جو معرفہ ہوگا تو پھر صفت بھی معرفہ ہوگی, وہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہوگی. اچھا, اسی طرح واحد تثنیہ جمع, ان میں سے ایک چیز ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ موصوف واحد اور صفت جناب اس کے آگے پیچھے ہونا, یہ بھی ایک ہوگی. تذکیر و تنیث یعنی مذکر اور مونث ہونا, موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی, موصوف مونث ہے تو وہ بھی مونث. تو اس سے ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ ایک اور ایک اور, ٹھیک ہے. تو یہ ہر ایک میں سے ایک ایک لیں گے تو یہ کیا ہو جائے گی, 4 چیزیں. تو پتہ چلا کہ ایک کوئی بھی آپ مثال لے لیں, جیسا کہ آگے وہ خود مثالیں دے رہے ہیں, تو ان میں سے جب آپ اس کا اجرا کریں گے, اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے, تو آپ کے پاس واضح ہو جائے گا کہ 10 چیزوں میں مطابقت تو ہے, لیکن وہاں پر ایک وقت میں کتنی چیزیں پائی جا رہی ہوں گی, 4. یعنی ہر اور عنوان میں سے ہم نے ایک ایک چن لینی ہے. مثال کے طور پر سمجھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا, جاءنی اور رجل عالم, یہاں تک ہم نے اس کے اوپر ساری چیزیں دیکھنی ہیں. 10 چیزیں اس پر کیسے ہیں. پہلے ہم نے دیکھنا ہے انہوں نے کیا کہا تھا, الاعراب, یعنی اعراب زبر زیر پیش. تو جیسا پیچھے عامل ہوگا جاءنی رجل, یعنی میرے پاس آیا, اب جو آیا وہ فاعل بنے گا, ٹھیک ہے. تو اب ہمیں فاعل چاہیے, تو فاعل کے لحاظ سے ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے, اعراب جاری کرنا ہے. تو رجل اب فاعل کے طور پر یہاں پر کیا ہو جائے گا, مرفوع. اچھا, ایک ہو گیا اعراب. تو اب اعراب کی ٹوٹل 3 اس میں قسمیں آ رہی تھی نا, یعنی پیش ہونا, زبر ہونا, زیر ہونا یعنی جر ہونا. تو یہ 2 چیزیں تو ختم ہوگی, ایک ہمارے سامنے آ گئی, ٹھیک ہے. آگے ہے تعریف اور تنکیر, یعنی معرفہ اور نکرہ میں سے ہم نے ایک ہی لینا ہے. تو رجل یہ نکرہ ہے, معرفہ کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی, تو لہٰذا یہ نکرہ ہوا تو معرفہ گیا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح عالم بھی نکرہ ہے. تو اسی طرح جو پیچھے والا تھا رجل ہم نے فاعل کے طور پر رفع دیا جس کو, تو عالم ان کو بھی کیا کریں گے, رفع دیں گے, ٹھیک ہے. یہاں تک یہ ہم نے 5 چیزیں پڑھ لی, اعراب, تعریف, تنکیر. تو 5 میں سے ہمارے سامنے کتنی چیزیں آ گئیں, 2. رجل یعنی پیش آ گئی اور نکرہ ہونا آ گیا. پھر آگے آ جائیں افراد تثنیہ جمع, یعنی واحد تثنیہ جمع. تو رجل کیا ہے, نہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے, یہ کیا ہے, مفرد ہے. مفرد ہے تو مفرد ہے, تو عالم جو اس کی صفت بن رہی ہے, جو اس کا تابع بن رہا ہے, تو وہ کیا ہے, وہ بھی مفرد ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 3 واحد تثنیہ جمع, 3 میں سے ہم نے ایک لے لیا, 2 ادھر سے ختم ہو گئے, ٹھیک ہے. تو یہاں تک کتنی 8 چیزوں میں سے 3 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. پھر آگے 9ویں 10ویں چیز ہے تذکیر و تنیث, یعنی مذکر اور مونث ہونا. تو رجل جو موصوف ہے, جو مطبوع ہے, تو یہ کیا ہے, مونث نہیں ہے, کیونکہ مونث کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں ہے, تو لہٰذا یہ مذکر ہے. مذکر ہے. تو اب صفت کیا ہے, عالم, اس میں بھی کوئی علامت نہیں ہے مونث کی, لہٰذا یہ بھی مذکر ہوا. تو یوں ہمارے پاس 10 چیزوں میں سے 4 چیزیں ایک وقت میں ایک مثال کے اندر ہم نے دیکھ لی. تو یہی سارا کچھ آپ نے آگے والی مثالوں کے اندر خود کرنا ہے کہ کس طرح پہلی قسم کے اندر 10 چیزیں ہونی چاہیے, اور 10 چیزوں میں سے 4 چیزیں کس انداز میں ہونی چاہیے. یہ میں نے ایک مثال کے اوپر اجرا کروا دیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے نہیں سمجھ آئی تو اس کو تھوڑا سا سکپ کر کے پیچھے سے دوبارہ دیکھیں تو آپ کو یہ مثال واضح ہو جائے گی. مثال جب تک سمجھ نہیں آئے گی تو آپ پھر یہ کشمکش میں رہیں گی. کام تو آسان ہی ہے, لیکن پھر بھی اگر سمجھ نہیں آئے تو اس کو ابھی ہی اس کو صحیح کر لیں. تو بہرحال قسم اول دوبارہ میں عرض کرتا ہوں, کہتے ہیں قسم اول یتبع, یہ مطابق ہوتی ہے, تابع ہوتی ہے یا اتباع کرتی ہے مطبوعہ, اپنے مطبوع کی. مطبوع مطلب اس کا موصوف جو ہے, فی عشرۃ اشیاء فی الاعراب والتعریف والتنکیر والافراد والتثنیہ والجمع والتذکیر والتانیث. 10 چیزوں میں. تو 10 چیزیں کون سی ہیں, اعراب. تو اعراب میں 3 چیزیں آ رہی ہیں, جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا, معرفہ, نکرہ, واحد تثنیہ جمع, تذکیر و تانیث ہونے میں, ٹھیک ہے. اب یہاں تک ہمارا یہ کلیئر ہوا. پھر آگے 2 انہوں نے مثالیں دی ہیں. یہ تو مثال دی مفرد والی جو بھی میں نے اس کے اوپر اجرا کرایا. آگے تثنیہ اور جمع والی مثال ہے, وہ آپ نے خود کرنی ہے کہ جاءنی رجلانی عالمانی, اور آگے مثال ہے رجال عالمون. پھر آگے مونث کے طور پر انہوں نے مثال ایک دی ہے, وزید العالم و امرأۃ عالمۃ. اب یہاں پر امرأۃ یہ مونث والی انہوں نے مثال دی ہوئی ہے. تو ان سب پر آپ نے اجرا کرنا ہے. اسی طرح آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا, لیکن یہ کرنے سے آپ کو ہمیشہ کے لیے فائدہ ہوگا. تو اب یہاں تک کلیئر ہوا. پہلی قسم ساری ہماری, یعنی یہاں تک ہماری تعریف اور تعریف کے اندر 2 شقیں تھیں وہ پوری ہوئی, اور یہاں تک پہلی قسم کی ساری ڈیٹیل جو اعراب کے طور پر وہ ہم نے پوری سماعت کر لی. پھر اوپر آئیں وَيُسَمَّى صِفَةً. یہاں پر ایک ترکیبی قاعدہ ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے, پچھلے سبق میں بھی لفظ آیا تھا, میں نے وہاں پر عرض نہیں کیا. تو وہاں پر تھا وَيُسَمَّى التَّابِعَ, تو یہاں پر ہے وَيُسَمَّى صِفَةً. تو یاد رکھیں سما یسمی تسمیتاً, باب تفعیل.
جب یہ نام رکھنے کے معنی میں ہے نا، جس طرح یہاں پر بھی کیا ہم نے اس کا ترجمہ کیا کوئی یسمّا صفتاً، اس کا نام صفت بھی رکھا جاتا ہے، تو یہاں پر نام رکھنے کا معنی استعمال ہوا، تو یاد رکھیں کہ جہاں پر یسمّا یسمی تسمیتاً یہ نام رکھنے کے معنی میں استعمال ہو تو وہاں پر اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، دو مفعول ہوں گے، تو اب پھر دو مفعول یا تو سامنے موجود ہوں گے باقی، یا پھر ایک اگر مجہول کا صیغہ وہ بن جائے تو پھر وہ ایک مفعول کیا ہو جاتا ہے، نائب الفاعل بن جاتا ہے، اور ایک مفعول بھی ویسے کا ویسے رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک چونکہ مجہول ہے یسمّا، اس لیے جو اس کے دو مفعول تھے، ایک تو نائب الفاعل بن گیا، دوسرا آگے مفعول بھی اسی طرح موجود ہے۔ لیکن اگر یہ اس معنی میں نہ ہو، یعنی ہم نے یہاں پر کیا رکھا کہ نام رکھنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہو، لیکن اگر نام رکھنے کے معنی میں استعمال نہ ہو بلکہ ذکر کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پر اس کا ایک ہی مفعول ہوگا، جس طرح کہ شروع میں ہم نے اس کو ذکر کیا کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، نائب الفاعل کے طور پر جو بات تھی کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یہاں پر فاعلہ یہ اس کا نائب الفاعل یعنی ما لم یسمى، تو یہ لم یذکر کے معنی میں ہے۔ تو بہرحال یہ آگے والی قسم کی طرف بڑھتے ہیں، کہتے ہیں والقسم الثانی انما یتبع متبوعہ فی الخمسۃ الاول فقط، فرماتے ہیں کہ اور قسم ثانی بلا شبہ یہ اپنے مطبوع کے مطابق ہوتی ہے پہلی 5 قسموں میں۔ اب پہلی 5 قسمیں کون سی ہیں؟ تو وہ 10 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، اور ترتیب جس طرح ہے اسی انداز میں یاد رکھیں گے، تاکہ آپ کو یہ جو انہوں نے لفظ بولا نا کہ پہلی 5، تو پہلی 5 تبھی ہوں گی جب ہماری ترتیب سیٹ ہوگی، تو ترتیب سے آپ نے وہ 10 چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ اعراب میں 3 چیزیں آ گئیں، تو تعریف و تنکیر یعنی معرفہ نکرہ ہونا، تو یہ 5 چیزیں کم از کم آپ نے ترتیب ذہن میں رکھنی ہے، تاکہ یہ آپ کو آئندہ آگے فائدہ رہے، مکس نہ ہو۔ بہرحال قسم ثانی، تو قسم ثانی اب تھی کیا یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تو وہ کیا تھی؟ وہ تعریف کے اندر تو دوسری شق تھی نا کہ مطبوع کے معنی، مطبوع کے جو معنی پایا جاتا ہے اس میں نہیں، بلکہ مطبوع کا جو متعلق کہتا ہے تو اس کے اندر جو معنی ہوتا ہے اس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ مثال دی تھی انہوں نے، جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، تو یہاں پر جو عالم والی جو صفت تھی تو یہ رجل کی نہیں تھی، بلکہ عالم کا جو باپ ہے اس کی صفت تھی، ٹھیک ہے، یعنی رجل کا متعلق تھا اس کا باپ۔ تو یہاں پر دوسری قسم ہے، اسی حوالے سے یہاں بیان کر رہے ہیں۔ تو اب اس طرح کا اگر کوئی جملہ آ جائے تو وہاں پر پھر کس طرح مطابقت دیکھی جائے گی، کس طرح وہاں پر اس طرح کا معاملہ حل کیا جائے گا اعراب کے حوالے سے، ترکیب کے حوالے سے، تو یہ بہت زبردست انہوں نے یہاں پر بحث شروع کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قسم ثانی بلا شبہ یہ اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے فی الخمسۃ الاول، پہلی 5 قسموں میں۔ تو پہلی 5 قسمیں کیا تھی؟ تو پہلی 5 صورتیں یہاں پر ہم نے پڑھی تھیں اعراب، تو اعراب کے اندر 3 چیزیں آ گئیں، رفع، نصب اور جر، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری تھی 4تھی اور 5ویں تعریف اور تنکیر، یعنی یہ 5 چیزیں ہیں، تو ان میں سے پھر اسی طرح ہم ایک ایک سلیکٹ کر لیں گے، یعنی اعراب میں سے ایک ہو جائے گی اور معرفہ نکرہ میں سے بھی ایک۔ تو یوں یہ جو دوسری قسم ہے یعنی قسم ثانی جو ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ جو بھی ہمارے سامنے جملہ ہوگا قسم ثانی کے حوالے سے، تو وہاں پر مطابقت کی کتنی چیزیں پائی جا رہی ہوں گی؟ صرف 2 چیزیں، یعنی ٹوٹل 5 ہیں، تو ان میں سے 2 کیٹیگریز ہیں، تو دونوں میں سے ایک ایک لے لیں گے، یعنی اعراب میں سے ایک چیز ہو رہی ہوگی، یعنی فائل بانی ہوگی تو وہاں سے ہم دمہ لے لیں گے، اور دوسرا معرفہ نکرہ ہونے میں سے دیکھ لیں گے کہ وہ کیا چیز ہے، تو اسی طرح سے ہم دونوں پر حکم جاری کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں آنی، انہوں نے خود ہی آگے وضاحت کر دی کہ اگر آپ کو پہلی 5 صورتوں کی وضاحت نہیں پتہ چل رہی کہ ہماری خمسہ اول سے کیا مراد ہے، تو کہتے ہیں آنی یعنی میری مراد، کہتے ہیں الاعراب والتعریف والتنکیر، یعنی اعراب اور تعریف و تنکیر۔ اعراب کے اندر پھر وہی 3 صورتیں آ جائیں گی، تعریف اور تنکیر۔ تو جیسے انہوں نے آگے ایک مثال دی ہے، مثال کے بعد میں پھر یہاں پچھلے صفحے پر حاشیے میں عرض کرتا ہوں کچھ چیزیں۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ من هذه القرية الظالم اهلها، اب یہاں پر القریہ یہ ہے موصوف، ٹھیک ہے، موصوف ہے، اور الظالمی اب یہ ہے اس کی صفت، اس کی صفت ہے، لیکن الظالم کا آگے فاعل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، الظالم صیغہ، الظالمی یہ صیغہ صفت ہے، اور آپ کو پتہ ہے صیغہ صفت کا بھی آگے فاعل وغیرہ اس کے ساری ڈیٹیل ہوتی ہے، تو یہاں پر کیا ہے اہلھا، یہ صیغہ صفت کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارا مل کر کیا ہو جائے گا القریہ موصوف کی صفت۔ اچھا، اب ہم نے جو چیزیں یہاں پر دیکھنی ہے مثال کے اندر اس پر غور کریں کہ ہم نے ابھی پیچھے کیا کہا تھا کہ پہلی 5 چیزوں میں یہاں پر مطابقت ہوتی ہے۔ تو پہلی 5 چیزیں، ایک تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر اعراب کیا ہے، تو من ہذہ یہاں پر آگے القریتی ہے، ٹھیک ہے، قریتی مجرور ہے، تو الظالمی کیا ہو گیا، یہ اس کی چونکہ صفت ہم بنا رہے ہیں تو لہٰذا یہاں پر اعراب میں کیا ہوگی، مطابقت ہوگی، القریہ بھی مجرور اور الظالمی بھی مجرور،
ٹھیک ہے، ایک چیز ہوگی اعراب والی، دوسری انہوں نے بیان کیا تھا تعریف تنکیر، یعنی معرفہ نکرہ ہونے میں یہ دونوں مطابقت ہوں گی. تو القریہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ معرفہ کی جو قسم ہے الف لام یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو اب جو صفت ہے الظالمی اس کے اوپر بھی کیا ہے الف لام لگا دیا ہے. تو یوں جو پہلی 5 قسموں میں مطابقت تھی دوسری قسم کے اندر، تو وہ ہم نے ان میں سے بھی 2 ہی ضرورت تھی، 2 ہی کی ضرورت ہونی تھی، تو وہ ہم نے یہاں پر دیکھ لی اعراب میں اور معرفہ نکرہ ہونے میں. اب یہاں تک تو ہمارا ہوا یہاں پر مقصود پورا کہ 2 چیزوں میں مطابقت، یعنی ٹوٹل 5 چیزیں تھیں، 5 میں سے بھی ہم نے جس انداز میں 2 لینی تھی وہ میں نے عرض کیا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم نے وہ دیکھ لی. اب اس کے بعد آئیے کہ بھائی یہ 5 چیزوں میں مطابقت اس قسم میں کیوں ہے. یعنی پہلی جو قسم تھی تو اس کے اندر ہم نے 10 چیزوں میں مطابقت دیکھنی تھی، 10 میں سے بھی ایک وقت میں 4 پائی جانا ضروری تھی. اب دوسری قسم میں 5 قسمیں تو آپ نے بتا دی، بقیہ 5 کدھر گئیں. تو اب یہاں پر انہوں نے حاشیہ نمبر 2 میں کچھ چیزیں بیان کی ہوئی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وَلَا يَتْبَعُ فِي الْخَمْسَةِ الْأُخْرَى، یعنی دوسری جو 5 صورتیں رہ گئی ہیں، ٹوٹل 10 چیزوں میں مطابقت تھی پہلی قسم کے اندر، لیکن دوسری قسم میں کیا کہا کہ 5 قسموں میں مطابقت ہے. تو دوسری جو 5 رہ گئی ہیں بقیہ، وہ کہتے ہیں ان میں مطابقت نہیں ہوگی، اس کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر پھر حکم ہوگا کیا. کیسے ہیں؟ جس طرح فعل اور فاعل، یعنی ایک فعل ہوتا ہے اور اس کا ایک فاعل ہوتا ہے. جس طرح وہاں پر ایک ان کا حکم ہوتا ہے کہ فاعل اگر سامنے موجود ہے تو فعل کس طرح ہوگا، فاعل مؤنث ہے تو فعل کس طرح ہوگا، فاعل مذکر ہے تو کس طرح ہوگا. تو یہ ساری ڈیٹیل یہاں پر بھی ہوگی. کیسے انہوں نے خود ہی نیچے بیان کیا، کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں فکما، کیونکہ کہتے ہیں کہ لأن النعت فی هذا القسم یشبہ الفعل من حیث ان کل منہما مسند الی ما بعدہ. کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ جو نعت ہے، یہ جو صفت ہے اس قسم میں، یہ فعل کے مشابہ ہوتی ہے، اس طرح کہ ان میں سے ہر ایک اس کی طرف کیا ہوتا ہے مسند ہوتا ہے، اس کی طرف اس کی سناد ہوتی ہے. تو یہاں پر پھر کہتے ہیں کہ فکما ان الفعل یجب تذکیرہ اذا کان الفاعل مذکرا. کہتے ہیں کہ جب فاعل مذکر ہو تو فعل پھر کیا ہوگا، اس کا مذکر ہونا یہ ضروری ہے. او وتانیثہ اذا کان مؤنثا حقیقیا، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو پھر کیا ہے فعل کیا ہوگا مؤنث ہوگا. یہ ساری ڈیٹیل آپ نے شروع میں پڑھی ہوئی ہے اسی کتاب کے اندر، تو بارہ یہاں پر بھی بیان کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں وافرادہ اذا کان مظہرا مثنى کان او مجموعا، یا پھر کہتے ہیں اگر آپ کا اس میں فاعل جو ہے یعنی جو سامنے اس میں ظاہر ہے تو وہ تثنیہ ہو یا جمع ہو جیسا بھی ہو، لیکن آپ کا فعل جو ہوگا وہ مفرد ہی ہوگا. یہ ساری چیزیں جو انہوں نے ابھی بیان کی ہیں، جو میں نے عرض کی ہیں، تو یہ انہوں نے آگے خود ہی مثالیں بھی دی ہوئی ہیں. مثالیں آپ دیکھیں گے اور میں عرض کرتا ہوں تو آپ کو انشاءاللہ یہ واضح ہو جائے گا کہ بقیہ 5 قسمیں، یعنی ٹوٹل 10 قسموں میں مطابقت تھی پہلی قسم کے اندر، دوسری قسم میں بعد والی 5 کہاں گئیں، تو یہ آپ کو سمجھ آئے گی یہاں پر. تو بہرحال پہلی 5 قسمیں جو ہیں وہ آپ نے اوپر سماعت کر لی، اوپر جو آیت مبارکہ والی تھی. یہاں پر آپ نے دیگر دیکھنی ہے کہ 5 چیزوں میں مطابقت اس انداز میں ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں مررت برجل قائمۃ جاریۃ. اب جس طرح میں نے انہوں نے اوپر کہا نا کہ یہ فعل کے مشابہ ہوتی ہے اسناد کے طور پر، تو اب جس طرح انہوں نے 3 پھر نیچے صورتیں بھی بیان کی تھیں، فاعل کا ظاہر ہونا، مذکر ہونا، مؤنث ہونا، واحد تثنیہ جمع وغیرہ جو، تو یہ ساری ذہن میں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو ابھی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. جیسے کہتے ہیں مررت برجل قائمۃ جاریۃ. اب یوں دیکھیں انہوں نے کیا کہا تھا کہ فاعل مؤنث ہو تو پیچھے کیا ہوگا فعل بھی مؤنث. تو اب یہاں پر اسی کو سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ جاریۃ یوں سمجھیں کہ جس طرح فعل اور فاعل کا تعلق تھا نا، تو اب یہاں پر جاریۃ فاعل مؤنث ہے، تو اب فاعل جب مؤنث ہو جائے تو پیچھے کیا ہوتا ہے فعل بھی مؤنث. تو یہاں پر بھی انہوں نے قائمہ یوں سمجھے کہ فعل ہے، کیونکہ یہاں پر صیغہ صفت ہے. تو انہوں نے اوپر کیا کہا تھا مشابہ بیان کیا تھا نا کہ یہ فعل اور اس میں فاعل یہ جو صیغہ صفت ہے یہ مشابہ ہو. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ مررت برجل، راجل تو موصوف ہو گیا. اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ موصوف اور صفت کے اندر یہاں پر آپ نے نہیں دیکھنا، یہاں جو بقیہ 5 صورتیں جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں حاشیے سے، تو یہ موصوف اور صفت میں نہیں بلکہ صفت کے اندر اور فاعل کے اندر، کیونکہ فعل اور فاعل کے طور پر اس کو بیان کر رہے ہیں اور صیغہ صفت اور اس کا فاعل کے ساتھ تعلق بیان کر رہے ہیں. تو یہاں پر رجل مذکر ہے، قائمۃ مؤنث ہے، تو یہاں پر نہیں آپ نے دیکھنا. رجل کا وہ چھوڑ دیں، مررت برجل اس کو چھوڑ دیں، قائمۃ جاریۃ کو ہم نے اس پہ تحقیق کرنی ہے. تو اب قائمۃ صیغہ صفت ہے، جاریۃ یہ مؤنث ہے، تو یہ مؤنث ہے تو لہٰذا پیچھے والا بھی مؤنث آیا. ٹھیک ہے. اب آگے والی مثال دیکھیں، کہتے ہیں بامرأۃ، یعنی مررت بامرأۃ قائم غلامہ. اب یہاں پر وہی بات کہ موصوف کو نہیں دیکھنا، بامرأۃ موصوف اس کو نہیں ہم نے دیکھنا. ٹھیک ہے کہ یہ مجنا مؤنث ہے اور قائم یہ مذکر ہے، اس کو نہیں دیکھنا. بامرأۃ یہ موصوف بن کے علیحدہ ہو گیا. قائم
تو قائمن ہے اور آگے ہے غلام، تو غلام یہاں پر ہم نے کس معنی میں لینا ہے، کس درجے میں، کہ یہ فاعل بن رہا ہے، تو جب فاعل اس میں مذکر ہو سامنے تو پھر کیا ہوگا، فعل بھی مذکر، تو یہاں پر فاعل غلام ہے صیغہ صفت کا، تو صیغہ صفت چونکہ ہم جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ فعل کے مشابہ ہے، تو جب فاعل سامنے ہو اور ہو بھی مذکر تو فعل کیا ہوتا ہے، مذکر، تو یہاں پر صیغہ صفت بھی اسی طور پر لیں گے، قائمن، سمجھ آ گئی، امید کرتا ہوں سمجھ آئی ہوگی۔ جس طرح پیچھے والی مثال میں تھا جاریتن، یہ مؤنث تھا، تو پیچھے والا صیغہ صفت بھی مؤنث لے کے آئے، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر فاعل مؤنث ہو اور پیچھے فعل بھی مؤنث لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہے کہ آگے قائمن مذکر کیوں لے کے قائمن، اس لیے کہ اس کا جو فاعل ہے غلام یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں یہ بھی سمجھ آئی ہوگی۔ پھر اوپر انہوں نے کہا تھا کہ فاعل جو ہے تثنیہ ہو یا جمع ہو جو بھی ہو آ جائے، لیکن آئے سامنے موجود ہو تو پیچھے فعل کیا ہوگا، مفرد لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کی آگے مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں لیکن یہاں پر فعل کی مثال نہیں ہوگی، یہاں پر کیا ہوگی، صیغہ صفت ہوگا، ٹھیک ہے، یہ آپ بات سمجھ رہے ہوں گے بات کو۔ تو کہتے ہیں مررت برجلین، موصوف تثنیہ، پھر آگے والی مثال ہے مررت برجال، اب یہاں پر کیا ہے، موصوف جمع ہے، لیکن صفت کیا ہے، کہتے ہیں قائمن، پھر اسی طرح آگے ہے ذاہبن، تو یہاں پر کیا ہے، مفرد لے کے آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے ابوہما اور غلامہم یہ واضح موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اگر آپ کو فعل فاعل والی وہ بحث یاد ہوگی جو بھی اشارتاً انہوں نے بھی کچھ نیچے بیان کی ہے، تو اگر وہ یاد ہوگی، ذہن میں ہوگی، تو یہ جو ابھی میں نے نیچے سے عرض کی ہیں صیغہ صفت والی مثالیں، یہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر بھی نہ سمجھ آئی ہو تو وہاں سے سبق بھی دہرائیں اور یہ دوبارہ سماعت کریں کہ تو انشاءاللہ عز و جل واضح ہو جائے گی۔ دوبارہ میں خلاصہ کرتا ہوں، ایک دفعہ پہلے وہ آیت جو اوپر بیان ہوئی تھی اس کے اوپر بھی یہ دیکھ لیں کہ کس طرح اس کے اوپر صادق آتا ہے، پھر میں اس کا خلاصہ دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ اوپر انہوں نے فرمایا تھا کہ من ھذہ القریۃ الظالم اہلھا، اب یہاں پر ہم نے کیا دیکھنا ہے، ایک تو ہم نے وہ دو چیزیں دیکھ لی کہ اعراب میں یہ دونوں مجرور تھے، دوسرا یہ تھا کہ یہ معرفہ تھے، 5 چیزوں میں سے جو پہلی 5 چیزیں ان میں سے مطابقت یہاں پر پوری ہوگی تھی 2 چیزوں میں، اعراب والی اور معرفہ ہونے والی، یعنی معرفہ نکرہ میں سے ایک۔ اب بقیہ 5 چیزیں کون سی ہیں، بقیہ 5 چیزیں ٹوٹل 10 تھی، تو ان میں سے بقیہ 5 تھیں مذکر اور مؤنث ہونا، ٹھیک ہے، اور تیسری طرح تھا واحد تثنیہ جمع ہونا۔ تو یہ جو پیچھے والی مثالیں میں نے عرض کی ہے نا، مررت برجل قائمۃ جاریتہ، اب یہاں پر بھی دیکھنا کیا تھا، واحد تثنیہ جمع، تو یہاں پر بھی آپ نے اس کی مطابقت دیکھ لی ہے، تذکیر و تانیث میں سے ایک یہاں پر ہوگی تو وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہے کہ اگر وہ مذکر ہے تو وہ بھی مذکر، اور اگر وہ واحد ہے تو وہ بھی واحد، وہ تثنیہ ہے تو وہ بھی تثنیہ، وہ جمع ہے تو وہ جمع، تو یہ ساری چیزیں آپ نے کیا کی ہیں، دیکھ لی ہیں۔ اب یہی 5 چیزیں آپ نے اس میں دیکھنی ہیں جو بقیہ رہ گئی ہیں، تو واحد تثنیہ جمع میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ القریہ اور ظالمہ میں کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح دوسری انہوں نے کیا کہا تھا، تذکیر و تانیث، یعنی مذکر اور مؤنث ہونے میں، تو یہ بھی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ الظالمی اور اہلھا، یہ الظالم بھی مذکر ہے اور اہلھا میں اہل جو ہے یہ بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی پیچھے والی صورتیں تھیں جو مثالیں میں نے نیچے سے عرض کی ہیں، وہاں پر بھی یہ بقیہ جو 5 چیزیں تھیں یہاں پر موجود تھی، کیوں کہ انہوں نے وجہ کیا بیان کی تھی کہ یہ فعل کے مشابہ ہے، تو جس طرح فعل اور فاعل کے اندر چیزیں ضروری تھیں اور جو ضروری تھیں کس انداز میں ضروری تھی، یہ انہوں نے نیچے قاعدے بیان کیے ہیں، تو وہی میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں تک انہوں نے جو چیزیں بیان کی وہ آپ نے سماعت کر لی کہ نعت کی تعریف، پھر تعریف کے اندر 2 شقیں تھیں، پھر پہلی شق کے اوپر 10 چیزیں مطابقت والی بیان کی، دوسری قسم کے اندر آپ نے بحث سماعت کی۔ اب آئیے آگے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، یعنی یہ پوری جو ہم نے اتنی بحث کی ہے، اتنا ٹاپک پڑھا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہے، تو فرماتے ہیں وفائدۃ النعت تخصیص المنعوت ان کان نکرتین، فرماتے ہیں کہ نعت یعنی صفت لگانے کا فائدہ، کہتے ہیں منعوت کو خاص کرنا، یعنی موصوف کو خاص کرنا، کب، کہتے ہیں ان کان نکرتین، اگر دونوں وہ نکرہ ہوں، یعنی اگر وہ دونوں نکرہ ہیں تو آپ نکرہ کی صفت لے کے آ رہے ہیں، آنی تو وہ بھی نکرہ ہے، لیکن اس سے پھر فائدہ ہونا کون سا، تخصیص کا، یعنی اس کو خاص کر دے گی۔ پہلے وہ چیزیں بہت زیادہ چیزوں کو شامل تھی، لیکن جب آپ نے نکرہ صفت لے آئے تو اب کیا ہو جائے گی، وہ اس کے اندر تھوڑا سا اشتراک کم ہو جائے گا۔ جیسے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جاءنی رجل عالم، اب یعنی اگر عالم صفت نہ لگاتے ہی، جاءنی رجل، میرے پاس ایک آدمی آیا، اب اس کے اندر تعمیم ہے، اس کے اندر اشتراک ہے، پتہ نہیں کون سا آدمی ہے، اتنے آدمی ہیں، کوئی نام بھی نہیں لیا، کوئی معرفہ، کوئی خاص نشانی بھی نہیں ہے، تو رجل مطلق نکرہ ہے، تو اب یہاں پر اس کی صفت لگا دی تو اس نے کیا کر دیا، تخصیص کر دی منعوت کی، تو منعوت موصوف یعنی رجل یعنی موصوف جو ہے منعوت ہے، تو اس کی کیا ہوگی، تخصیص ہو گئی،
تو اب یہ کب کس صورت میں ہے؟ کہتے ہیں ان کانا تثنیہ، اگر یہ دونوں نکرہ ہوں، یعنی موصوف اور صفت جو ہیں دونوں کیا ہوں؟ نکرہ ہوں، تب یہ فائدہ ہوگا۔ کون سا فائدہ؟ تخصیص کا فائدہ۔ دوسری اس کا فائدہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَتَوْضِیحُهُ، وضاحت، اس کی وضاحت، تو اس کی وضاحت کا فائدہ دے گا، یعنی اس کی وضاحت کرے گا۔ کس کی؟ کہتے ہیں منعوت کی۔ کہتے ہیں ان کانا معرفتین، اگر دونوں معرفہ ہوں، یعنی زید جس طرح ہم مثال، یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، تو اب الفاضل، اس کے اوپر بھی فاضل، اگر الف لام نہ لے کے آتے تو یہ نکرہ تھا، لیکن انہوں نے کیا بیان کیا کہ ان کانا معرفتین، دونوں معرفہ ہوں گے تو پھر یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ کون سا؟ توضیحہ، یعنی منعوت کی وضاحت کا، یعنی منعوت کو واضح کر دے گا۔ جیسے کہتے ہیں جاءنی زید الفاضل، تو اب یہاں پر میرے پاس زید آیا فاضل، تو یہاں پر زید جو آیا ہے تو یہ معرفہ تھا، تو معرفہ کی صفت معرفہ لے کے آیا، تو یہاں پر اس نے وضاحت کر دی کہ فاضل کون سا مراد ہے، ٹھیک ہے، کہ یحتمل الفاضل وغیرہ، یعنی پہلے احتمال تھا یہ کہہ رہے ہیں کہ فاضل اور غیر فاضل دونوں کا، لیکن جب صفت لگا دی تو اس نے وضاحت کر دی کہ یہاں پر زید سے کون مراد ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وقد یکون لمجرد الثناء والمدح نحو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بس اوقات صرف ثناء اور مدح کے لیے ہوتی ہے، یعنی جو اس کا فائدہ جو ہوگا تو وہ کس لیے ہوگا کہ صرف جو آپ کی صفت لانا ہے وہ ثناء کا فائدہ دے گا یا مدح کا فائدہ دے گا۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہاں پر الرحمن اور الرحیم یہ دو صفتیں لے کے آئے ہیں، تو وہ کس لیے ہیں؟ ثناء کے طور پر، مدح کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جناب اس صفت کا ہمیں جناب تخصیص کا فائدہ حاصل ہو رہا ہو یا جناب توضیح کا فائدہ ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ کس صورت میں یہ فائدہ ہوگا؟ اس کی انہوں نے نیچے علت بیان کی، کہتے ہیں وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَوْصُوفُ مَعْلُومًا عِنْدَ الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ قَبْلَ ذِكْرِهِ، کہ کہتے ہیں کہ جب یہ موصوف ہے، یہاں پر موصوف کیا ہے؟ بسم اللہ میں اسم جلال، یعنی اللہ تعالیٰ موصوف ہے اور اس کی دو صفتیں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جب یہ موصوف و مخاطب کے نزدیک یہ اس وصف کے ساتھ معلوم ہو، یعنی جس طرح میں بات کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، تو میرے نزدیک بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، تو یہی بات کر رہے ہیں کہ موصوف کے ہاں جو آپ بات کر رہے ہیں، موصوف کے متعلق جو صفت بیان کر رہے ہیں، تو یہ مخاطب یا جو بھی ذہن بات کرنے والا ہے تو اس کے نزدیک یہ بات ہونی چاہیے، جب اس کے پاس یہ اس کے نزدیک یہ اس کا نظریہ ہوگا، اس کی یہ سوچ ہوگی، تب یہ فائدہ ہوگا کون سا؟ ثناء اور مدح کا۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر یہ اوپر والی قسم میں چلا جائے گا توضیح کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ معروف و مشہور ہے اور یہ ذہن ہوتا ہے تو اس لیے یہ اس کو لے کے آئے ثناء اور مدح کے طور پر۔ دوسری قید اگلی صورت میں بھی یہی قید ہے کہ وقد یکون للذم نحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب یہاں پر شیطان کی جو صفت ہے رجیم، اب یہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی اس کی وہ صورت ذہن میں آپ نے رکھنی ہے کہ موصوف، یہاں پر موصوف شیطان کے متعلق جو صفت ہے تو یہ اس کے متعلق بھی مخاطب کا یہ نظریہ ہو، اس کی یہ سوچ ہو، اس کے نزدیک یہ بات معلوم ہو کہ یہ اس کا حقدار ہے، یعنی یہ جو میں صفت نہ بھی لگاتا، میرے صفت لانے سے پہلے یہ اس چیز کا یہ حقدار ہے، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ اس کے طور پر یہ مذمت کا فائدہ دے گی یہاں پر صفت، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ایک اور صفت بیان کر رہے ہیں اس کا فائدہ کہ وقد یکون للتأکید، بس اوقات یہ صفت لگانا کس لیے ہوتا ہے؟ تأکید کے لیے ہوتا ہے، یعنی تأکید کا فائدہ دیتا ہے، جیسے نفقۃ واحدۃ، اب یہاں پر واحدہ لے کے آئے ہیں صفت، لیکن یہ صفت لانے سے پہلے، یعنی اس کا بھی انہوں نے حاشیے میں چیز بیان کی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ یکون نعت للتأکید اذا دل علی معنی یدل علیہ المنعوت، کہتے ہیں جب کہ ایسے معنی بدلالت کرے جو جس پر دلالت کرتا ہے یہ منعوت، یعنی جو موصوف ہے اس کے اندر جو معنی پر دلالت کرتا ہے، اب جیسے نفقۃ، اب نفقۃ بھی اس معنی پر دلالت کرتا ہے، کس پر؟ واحدۃ، ایک، یعنی نفقۃ واحدۃ کا معنی ہے ایک پھونک، ٹھیک ہے، ایک پھونک، تو اب واحدۃ اب نہ بھی لے کے آتے تو نفقۃ میں جو تا ہے تو یہ وحدت کی ہے، تو وحدت کی تا ہے تو یہ خود ہی اس بار دلالت کر رہی ہے کہ نفقۃ مطلب ایک پھونک، تو اب یہ واحدۃ لے کے آئے تو اس لیے یہاں پر کس معنی کے لیے ہوگی؟ یہ تاکید کے معنی کے لیے ہوگی۔ اب متن کے اندر تو انہوں نے یہی 3-4 صورتیں بیان کی ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے حاشیے میں بیان کی ہیں، یعنی جو نعت کے فوائد ہیں، تو ان میں سے ایک انہوں نے یہ بیان کی ہے، کہتے ہیں وقد یکون النعت لکشف الماہیت، بس وقت کہتے ہیں یہ ماہیت کے کشف کے لیے ہوتی ہے، یعنی صفت لانا، جیسے کہتے ہیں الجسم الطویل العریض العمیق، یعنی جسم کے آگے تعریف کر رہے ہیں، طویل ہے، عریض ہے، عمیق، اس لیے کہتے ہیں، اس کا نام بھی انہوں نے دیا ہوا ہے کہ یسمى بالنعت الکاشف۔
پھر آگے جا کے ایک اور انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں وقت یکون نعت للتعمیمی، کہتے ہیں بس اوقات جو صفت ہے، جو نعت ہے، یہ تعمیم کے لیے آتی ہے، یعنی ایک چیز کو عام کرنے کے لیے، یعنی خاص نہیں، کسی سب کو شامل ہے. کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں کانا زید فی یوم من الایام. پھر انہوں نے ایک آخر میں آ کر ایک اور بیان کیا، کہتے ہیں وقت یکون لترحمی، کہتے ہیں کبھی یہ ترحم کے طور پر آتی ہے، یعنی کسی کو رحم کھانا، ٹھیک ہے، یعنی کہتے ہیں انا زید الفقیر، تو اب یہاں پر میں زید ہوں، کون سا زید؟ فقیر. تو اب یہاں پر یہ صفت لگانا کس وجہ سے؟ رحم کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی تاکہ اس کے اوپر کوئی رحم کھائے. تو یہاں پر انہوں نے ایک صورت یہ بیان کر دی. تو یہ 3 صورتیں نیچے ہیں اور کچھ صورتیں اوپر آپ نے سماعت کی ہیں. تو آئیے آگے والے صفحے پر فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ النَّكْرَةَ تُوصَفُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبْرِيَّةِ نحو مررت برجل ابوہ عالم او کام ابوہ. اور کہتے ہیں اور تو جان لے کہ نکرہ توصف اس کی صفت لائی جاتی ہے، نکرہ کی صفت لائی جاتی ہے بالجملۃ الخبریتی، جملہ خبریہ کے ساتھ. اور تو جان لے کہ نکرہ کی جملہ خبریہ کے ساتھ صفت لائی جاتی ہے. اب یہاں پر جملہ خبریہ انہوں نے کہا، اب جملہ خبریہ کہہ دیا تو اب دونوں چیزیں عام ہیں کہ جملہ خبریہ فعلیہ بھی ہوتا ہے تو جملہ خبریہ اسمیہ بھی ہوتا ہے. تو دونوں کی مثال بھی انہوں نے آگے دی ہوئی ہے. رہی بات کہ جملہ خبریہ انہوں نے کہا، جملہ انشائیہ کیوں نہیں کہا؟ ٹھیک ہے، انشاء کی قسمیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، تو یہاں پر انہوں نے وہ کیوں نہیں کہا؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ تو جان لے کہ نکرہ کی صفت لائی جاتی ہے جملہ خبریہ کے ساتھ، نکرہ کی صفت لائی جاتی ہے جملہ خبریہ کے ساتھ، جملہ انشائیہ کے ساتھ نہیں. تو اب جملہ خبریہ کہا تو اس کے اندر تو دونوں چیزیں آ گئیں، خواہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو. جیسے آگے مثال ہے کہ مررت برجل ابوہ، اب یہاں پر رجل یہ موصوف ہے، ابوہ یہ ابوہ عالم یہ صفت ہے، اور صفت کون سی ہے؟ جملہ اسمیہ کے طور پر ہے. آگے ہے مررت برجل کام ابوہ، مررت برجل میں رجل موصوف ہو جائے گا اور کام فعل ماضی ہے، ابوہ اس کا فاعل ہے. اب یہ جملہ فعلیہ کے طور پر اس کی صفت ہے. اب یہ چیزیں تو ہوگی پوری اس وعلم ان نکرہ کے تحت کہ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ لائی جاتی ہے. دونوں مثالیں آگے انہوں نے دے دی، جملہ خبریہ فعلیہ ہو یا اسمیہ ہو. اب آئیے کہ جملہ انشائیہ جو ہے وہ صفت کیوں نہیں بن سکتا، اس کا انہوں نے ذکر کیوں نہیں کیا. تو یہ کم از کم اس کے لیے صرف اتنا یہ میں رکھیں کہ جملہ صرف وہ صفت بن سکتا ہے کہ جو صدق اور کذب کے ساتھ متصف ہو. تو صدق اور کذب کے ساتھ تو وہی متصف ہوگا جو انہوں نے ذکر کر دیا ہے. اور انشاء کے اندر یہ کوالٹی ہے ہی نہیں کہ وہ سچا اور جھوٹا ہو سکے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر احتمال نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ وصف نہیں ہوتا. اس لیے انشاء والا جو جملہ ہوگا، جملہ انشائیہ، وہ صفت نہیں بن سکتا نکرہ کی. اچھا، پھر یہ انہوں نے کہا کہ نکرہ کے بعد جملہ ہو، جس طرح یہاں پر ہے کہ نکرہ کے بعد جملہ آ رہا ہے، تو یہاں پر یہ کیا بن رہا ہے کہ جملہ صفت مار رہا ہے. تو اب اس کو صفت کے طور پر کیوں لیں گے، ٹھیک ہے، نکرہ کے بعد کو؟ تو یوں یاد رکھیں کہ جملہ جو ہوتا ہے جملہ، یہ اس کی حیثیت دیکھیں گے نا، تو یہ جملہ جو نہ تو یہ معرفہ ہوتا ہے نہ نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جملہ جو ہوتا ہے یہ نہ معرفہ ہوتا ہے نہ نکرہ ہوتا ہے، اور معرفہ کی اس کے اندر علامت بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے اس کے اندر نکرہ کے تابع کرتے ہوئے اس کی صفت بنا دی جاتی ہے. یہ نکرہ جو ہوتا ہے وہ موصوف اور آگے اس کی صفت بنا دی جاتی ہے. اور آخر میں ایک بہت زبردست چیز بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں والمدمر لا یوصف ولا یوصف بہ. والمدمر مطلب ضمیر، کہتے ہیں ضمیر نہ موصوف ہوتی ہے اور نہ اس کے ذریعے صفت لائی جاتی ہے. یعنی نہ جو موصوف ہے یہ نہ آپ کسی جگہ پر دیکھیں گے کہ جناب موصوف مرنی ہے، اور نہ ہی آپ ضمیر کو کسی جگہ دیکھیں گے کہ جناب وہ کسی کی صفت مرنی ہے. ایسا اس کے اندر نہیں ہوتا. اب کیوں نہیں ہوتا، اس کی بھی بہت زبردست انہوں نے وجہ بیان کی ہے. موصوف جو ضمیر جو ہو وہ موصوف کیوں نہیں بن سکتی؟ تو موصوف اس لیے نہیں بن سکتی کیونکہ ابھی آپ نے پورا سبق پڑھا ہے کہ موصوف ہوگی تو اب اس کی جب صفت لے کے آتے ہیں، موصوف ہو یعنی ضمیر کو ہم موصوف بنا دیں لیکن اس کے بعد میں صفت لے کے آئیں، تو صفت کہتے ہیں اس کی لے کے آتے ہیں کہ یا تو اس کی وضاحت کرنی ہو، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کرنی ہو. لیکن جو ضمیریں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ معرفہ ہیں، ٹھیک ہے. معرفہ کی جو قسمیں ہیں تو قسموں میں بھی ترتیب ہوتی ہے کہ کون سب سے زیادہ معرفہ ہے، کون اس کے بعد ہے، کون اس کے بعد ہے، کون اس کے بعد ہے. تو یوں جو ضمیریں ہیں تو یہ سب سے ٹاپ لیول پر ہے. تو جب سب سے زیادہ اوپر یہ ہیں، خود ہی بہت زیادہ معرفہ ہیں ضمیریں، تو لہٰذا اس کو موصوف بنا کر آگے صفت لا کر اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ اس کو کیسے آپ اس کی پہچان کروائیں گے کہ جب یہ خود ہی معرفہ ہیں، خود ہی بہت زیادہ معرفہ ہیں، عارف المعارف جسے کہتے ہیں. تو لہٰذا اس وجہ سے اس کو موصوف بنا کر اس کی صفت لا کر بھی وضاحت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی حاجت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا معرفہ
ہونے کی وجہ سے، عارف المعارف ہونے کی وجہ سے جو ضمیر ہے یہ لا یوصف، یہ موصوف نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے۔ پھر جو ضمیریں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی جس طرح میں نے عرض کیا کہ ڈیٹیل ہوتی ہے کہ جو متکلم، کیونکہ ضمیریں 3 طرح کی ہیں، متکلم کی ہوگی، خطاب کی ہوگی یا غائب کی ہوگی، تو جو متکلم اور خطاب کی ہے، مخاطب کی ہے، تو یہ زیادہ قوی ہوتی ہیں، پاورفل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کے اوپر قیاس کرتے ہوئے غائب کو بھی اس کے اوپر داخل کر لیا، انہوں نے ایڈ کر لیا کہ ان کی جو اگر کوئی کسی جگہ پر ضمیر ہوگی تو اس کو آپ موصوف نہیں بنا سکتے، خواہ وہ متکلم کی ہو، خواہ مخاطب کی ہو، خواہ غائب کی ہو۔ اور رہی یہ بات کہ ضمیر صفت کیوں نہیں بن سکتی، یعنی ضمیر کو صفت کے طور پر لیں، موصوف نہیں بنا سکتے تو صفت بنا دیں، اس کا بھی انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ موصوف کے لیے واجب یہ ہے کہ وہ صفت سے مشہور ہو، اس سے عارف ہو، یعنی زیادہ مشہور ہو یا پھر اس کے مساوی ہو۔ لیکن اگر آپ ضمیر کو صفت بنائیں گے تو پھر اس کے اندر یہ کمی رہ جائے گی جو کہ ضروری ہے اس کے لیے، لہٰذا جب اس کے لیے جو چیز ضروری ہے تو صفت کے ضمیر کے صفت بنانے کی صورت میں وہ خرابی لازم آئے گی، تو اس لیے موصوف نہ ضمیر میں ہو سکتا ہے، ضمیر جو نہ موصوف بن سکتی ہے نہ ہی صفت بن سکتی ہے۔ آئیے آخر میں کچھ میں مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آج کا ہم نے سبق پڑھا ہے۔ تو سبق کے اندر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ صفت کے فوائد کیا ہیں، تو یہاں پر میں نے کچھ مثالیں نکالی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ساتھ میں فائدے بھی عرض کرتا ہوں۔ ایک آیت مبارکہ ہے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، اب یہاں پر صیحۃ واحدۃ یہ موصوف صفت ہوں گے، اور یہاں پر صفت لانے کا فائدہ کیا ہے؟ تاکید، ٹھیک ہے، تاکید کے طور پر ہے۔ اسی طرح ایک آیت کے اندر ہے کأنہم بنیان مرصوص، اب یہاں پر بنیان منصوص یہاں پر موصوف صفت ہے اور یہاں پر تخصیص کا فائدہ حاصل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک آیت مبارکہ کے اندر ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اب یہاں پر الفراش اور المبثوث جو ہے تو یہ موصوف صفت ہیں اور یہ وضاحت التوضیح وضاحت کے طور پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ صفت وضاحت کے طور پر ہے۔ اسی طرح ایک آیت مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، یہاں پر اللہ الواحد یہ موصوف صفت ہیں اور یہ وہاں پر مدح کے طور پر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک آیت کے اندر ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اب یہاں پر قِرَدَةً خَاسِئِينَ یہ موصوف صفت ہیں اور یہاں پر مذمت کے طور پر۔ پھر یہاں تک ہم نے جو آگے 2 قسمیں ہم نے پڑھی تھی سبق کے اندر کہ پہلی قسم اور دوسری قسم، وہ پہلی قسم کیا ہوتی ہے، دوسری قسم کیا ہوتی ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ نے پڑھی۔ یہاں پر میں کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں اور ان کے جو قسم کون سی ہے، یعنی اس کے اندر مطابقت کی جو چیزیں ہیں۔ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہاں پر عذاب عظیم یہ موصوف صفت ہوں گے، اور یہاں پر آپ نے چیزیں دیکھنی ہیں کہ وہاں پر 10 چیزوں میں سے پھر ہر ایک میں سے ایک ایک چنتے ہوئے 4 چیزوں میں جو مطابقت ہم نے گینی تھی، تو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی ہے۔ اعراب میں پڑھ رہا ہوں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ایک ایک قسم میں نے پڑھ دی، بقیہ آپ نے دیکھنی ہے کہ کون کون سی بقیہ 3 چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں، ٹوٹل 4 چیزیں آپ نے گننی ہیں۔ اسی طرح عن النبأ العظیم، یہاں پر النبأ العظیم، تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ 4 چیزیں کون سی ہیں، یعنی 10 چیزوں میں سے۔ بل عباد مکرمون، یہاں پر بھی آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو عباد یہ جمع مکسر ہے، مکرمون یہ جمع ہے، یہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ فیہا عینان نداختان، یہاں پر بھی آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آج ایک حدیث پاک ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین، یہ حدیث پاک ہے، تو یہاں پر التاجر الصدوق یہ موصوف صفت ہیں، تو یہاں پر بھی آپ نے پہلی قسم کے تحت چیزیں دیکھنی ہے کہ مطابقت کی کون سی چیزیں موجود ہیں۔ پھر ایک بہت زبردست حدیث پاک ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یہاں پر فقیہ واحد یہ موصوف صفت ہے، یہاں پر بھی آپ نے دیکھنا ہے 10 چیزوں میں سے جو 4 چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں وہ کون سی یہاں پر پائی جا رہی ہیں۔ پھر دوسری قسم اس کے تحت مثالیں سورہ نساء آیت نمبر 75 میں ہے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وہی جو ہم نے پڑھ لی ہے مثال۔ پھر سورہ فاطر آیت نمبر 12 میں ہے ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، ٹھیک ہے، یہاں پر عذب سائغ یہ موصوف صفت ہے۔ یہاں پر اب یہ جو مثالیں عرض کر رہا ہوں یہاں پر پہلی 5 چیزوں میں سے 2 چیزیں آپ نے دیکھنی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اعراب میں سے ایک چیز دیکھنی ہوگی اور دوسری معرفہ نکرہ ہونے میں سے، ٹھیک ہے، تو یہ 2 چیزیں یہاں پر آپ نے دیکھنی ہیں، اور بقیہ جو چیزیں تھیں 5 بعد والی تو ان کے اندر آپ نے جس طرح فعل اور فاعل کے اندر چیزیں دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ نے صیغہ صفت اور بعد والے کے اندر دیکھنا ہے، موصوف کو ساتھ میں آپ نے اٹیچ نہیں کرنا، اس کی ڈیٹیل وہاں پر سبق میں آپ نے تسلی کے ساتھ ہو سکتا ہے یاد سمجھ لی ہو۔ تو پھر آگے ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، یہ آیت نمبر
27 ہے سورہ فاطر کی، یہاں پر بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، نعمتانی مغبون فیہا کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر نعمتانی یہ موصوف ہے، مغبون فیہا یہ صفت ہے، تو یہاں پر ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہے، رفع یعنی اعراب یہاں پر رفع حالت رفع میں، اور پھر یہاں پر دوسری دو چیزیں دیکھنی تھی نکرہ اور معرفہ ہونے میں، یہاں پر نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آ جائیں، پھر ہم نے آخر میں جو پڑھا ہے کہ نکرہ کے بعد جملہ آ جائے، خواہ جملہ فعلیہ ہو یا اسمیہ ہو، تو اب اسی کے طور پر میں مثالیں عرض کرتا ہوں جملہ اسمیہ کی، بعد میں جملہ فعلیہ کی عرض کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 ہے، یہاں پر آیات موصوف ہے اور ہن ام الکتاب اس کی صفت ہے۔ پھر اسی طرح فی جنات عالیۃ قطوفها دانیۃ، یہاں پر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے کیسے یہاں پر جملہ بن رہا ہے اور کون سا جملہ بن رہا ہے، ترکیب اس کی آپ نے کرنی ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، یہاں پر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ بیتن یہ موصوف ہے، نکرہ ہے، تو آگے اس کی صفت آ رہی ہے تو کس طرح ترکیب اس کی کریں گے۔ پھر آگے جملہ نکرہ کے بعد جملہ فعلیہ ہو، اوپر تھا جملہ اسمیہ ہو، تو واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اب یومن کے بعد ترجعون یہ فعل ہے، تو لہذا یہاں جملہ فعلیہ کی مثال ہوگی نکرہ کے بعد۔ پھر اسی طرح ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، من کأس یہ کأس نکرہ ہے، اس کے بعد کان مزاجها یہ فعلیہ جملہ فعلیہ کے طور پر ہے۔ پھر آگے ایک حدیث پاک ہے، لا يدخل الجنۃ جسد غزی بالحرام،